أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إن لا نلاقي يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ۔ مولا کائنات علیہ السلام کو جب 19 رمضان کو نماز صبح میں ضربت لگی، اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ فقرے آئے کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی حیات ظاہری خانہ کعبہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں 13 رجب کو ہوئی اور آپ نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، آغوش رسالت میں آنے کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت فرمائی۔ 10 برس کی عمر تھی جب آپ نے دعوت ذوالبشیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے مشن کی تبلیغ میں، آپ کے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں آپ نے مدد کرنے اور نصرت فرمانے کا وعدہ کیا، جس کو آپ نے زندگی بھر ہر طریقے سے نبھایا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد نے اس کو وفا کیا۔ آج تک بھی آپ کی اولاد مولا علیہ السلام کے اس وعدے کی پابندی کر رہی ہے اور دین کے لیے اپنی قربانیاں اور اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے رخ ہیں اور ہر رخ قابل فخر ہے، قابل اتباع ہے۔ آپ نے میدان جنگ میں قدم رکھا ہے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شجاعت کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ آپ نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ کی تلوار کے سامنے بڑے بڑے بہادر مرحب و انتر جیسے اور عمر ابن عبد ود جیسے بہادر بھی قتل ہو گئے اور آپ سے مقابلے کی تاب نہیں لا سکے۔ میدان عبادت میں دیکھتے ہیں تو پھر مولا کائنات علیہ السلام کے گھر سے روزانہ 1000 تکبیروں کی آواز لوگ سنتے ہیں۔ میدان دعا میں دیکھتے ہیں تو پھر زیادہ دعاؤں کو نہ دیکھیے، فقط آپ دعائے کمیل کو دیکھ لیجئے، جو آپ نے اپنے مشہور صحابی جناب کمیل بن زیاد نخعی کو تعلیم فرمائی تھی، جو دعائے خضر کے نام سے بھی مشہور ہے اور جو بہترین دعا ہے، اور جس میں وہ فقرے ہیں کہ جن کو عام ذہن انسانی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرنے کے سلسلے میں بے انتہا حساس ہیں، اور اس کے بعد پھر جب قدم آگے بڑھتے ہیں اور آپ خلافت ظاہری پر متمکن ہوتے ہیں تو پھر آپ نے سماج میں عدل و انصاف اس طریقے سے قائم کیا کہ دنیا کو یہ بات کہنی پڑی کہ علی اپنی عدالت اور اپنے انصاف کی وجہ سے قتل کیے گئے، اور یقیناً وہ لوگ جو ظالم تھے ان کو مولا کا انصاف، مولا کا عدل پسند نہیں آیا، لہذا سازشیں رچی گئیں اور مولا کائنات علیہ السلام کو 19 رمضان کی صبح کو نماز صبح میں ابن ملجم کے ذریعے سے ضربت لگوا دی گئی، جو ظاہراً تو یہی ہے کہ ابن ملجم نے اپنے وقت کی قطامہ نام کی عورت سے عشق اور اس سے شادی کرنے کے لیے مولا کو ضربت لگائی، لیکن تاریخ کی گہرائیوں میں جانے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک سازش تھی اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ بہرحال مولا کائنات علیہ السلام کو ضربت لگتی ہے اور مولا کائنات علیہ السلام کی زبان مبارک پر
یہ فقرہ آتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، کعبے کے پروردگار کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزو، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آخر آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یا کسی اور اسی طرح کے جملے کو کیوں آپ نے اپنے زبان مبارک پر جاری نہیں فرمایا؟ اس سے بہرحال جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ مولائے کائنات علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میری وہ ظاہری زندگی جو خانہ کعبہ سے شروع ہوئی تھی اور جو مسجد کوفہ میں جا کے ظاہری طور پر ختم ہو رہی ہے، دنیا یاد رکھے ان دونوں ابتدا اور انتہا کے درمیان کی میری پوری زندگی کامیابی ہی سے ہمکنار ہوئی ہے، ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے میرے بارے میں کہ علی کو سیاست نہیں آتی، تو دنیا یاد رکھے علی جس سیاست کو جانتا ہے اور جس سیاست کا سہارا لیتا ہے اس سیاست کو سیاست الہیہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ کے اندر بڑی سیاست پائی جاتی تھی۔ مولا نے اپنی زندگی میں اس کا جواب اس طریقے سے دیا تھا کہ معاویہ کے یہاں جو چیز پائی جاتی ہے اس کا نام سیاست نہیں ہے بلکہ مکاری ہے، اور جس کا ثبوت معاویہ کی زندگی میں پورے طریقے سے ملتا رہے گا کہ مختلف واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ نے پوری مکاری سے کام لیا ہے۔ کیا یزید کا امت مسلمہ پر معاویہ کے ذریعے سے مسلط کر دیا جانا یہ مکاری نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ پوری مکاری ہے، مگر مولائے کائنات علیہ السلام کی زندگی سیاست سے عبارت ہے انصاف کرنا، عدل کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرنا، سماج میں عدل و انصاف قائم کرنا، اسی کا نام ہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام نے زندگی بھر اس کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ خدا کرے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کے یہ ایام جو شروع ہو رہے ہیں، ان ایام ہی میں یہ کورونا وائرس جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، خدا کرے کہ یہ مولا کے صدقے میں، مولا کے طفیل میں جلد از جلد ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ جو اس سے متاثر ہیں وہ شفا پا جائیں، جو متاثر نہیں ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تمام مومنین کی تمام دعائیں خداوند عالم قبول فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محمد و آلہ